شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کا دور تھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس زمانے کے رہنے والوں میں نہ ہو۔ ہر طرف مایوسی اور ظلمت تھی کہ اسی زمانے میں کمزوروں کے حقوق دبائے جا رہے تھے، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب کوئی ایسی شخصیت آئے گی جو ہمیں اس ظلم کی تاریکی سے نکالے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے اس دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم انتقال کر گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی تھی میرے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد حضرت بی بی آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکے میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو کیونکہ حضرت بی بی آمنہ کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ انہیں اپنے ساتھ لیے حضرت بی بی آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ساتھ میں وہ یہودی عالم بھی تھا۔ ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا تو یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟
جواب میں اس نے کہا کہ میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیوں، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، مگر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ ہمارے پیارے نبی جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہی عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دے دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ ولادت کے بعد 7 روز تک آپ نے صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی غلام تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ 8ویں روز قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیے گئے، جو کہ آپ کو مکہ کے نوا میں قبیلہ بنو سعد کی گاؤں لے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھیں۔ آپ 6 برس کے تھے جب آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ جب آپ 8 برس کے تھے تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر سائے میں آ گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکے کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ تعالیٰ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع روشن کی، اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، وہ تیرے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہیں۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے سائے میں رکھنا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔